السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اسٹڈی ود بی آر ڈی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایم جی ٹی 311 کی لیکچر سیریز کا آج تیسرا لیکچر ہے، جس میں ہم کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کو مکمل کریں گے، جس میں ہم نے 4 جو ہیں وہ ووڈرو ولسن، لیونارڈ ڈی وائٹ، ولف بی اور ٹیلر کے بارے میں پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا، اور 4 رہ گئے تھے ہمارے، ان 4 کو آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا ہے ہنری ایل گینٹ۔ ہنری ایل گینٹ بھی کلاسیکل ویو سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس کا بھی اس وقت فوکس میں کیا تھا کہ کس طریقے سے آرگنائزیشن کی ایفیشنسی کو بڑھایا جائے اور کس طرح آؤٹ پٹ کو میکسیمائز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ مطلب اگر ہم مینجمنٹ اور لیبر دونوں پہ برابر فوکس کریں، ایک ہارمونیس کارپوریشن ہو دونوں میں، ٹھیک ہے، کہ مینج کس طرح کرنا ہے اور پھر لوگوں سے کام کس طریقے سے لینا ہے، تو ہم اپنی ایفیشنسی کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ساری پرابلمس بے شک مینجمنٹ میں جتنی آتی ہیں، ان میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہیومن ایلیمنٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر انسانوں کو اچھے سے مینج کر لیا جائے، اگر انسان اپنے کام کو اچھے سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیں، تو کام کی ایفیشنسی بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اس نے امپورٹنس دی ٹائم کو، وہ کہتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کاسٹ پلاننگ اور کنٹرولنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے ایک کام کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے، اور اس کی اس ویو کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہوتا گیا۔ اور اس نے پھر کیا کیا کہ اس کا مین جو کہہ سکتے ہیں اچیومنٹ تھی، وہ یہ تھی گینٹ چارٹ۔ گینٹ چارٹ اس نے 3 مہینے کا ایک جو ہے وہ بنایا تھا، باقاعدہ شیڈیول بنایا تھا کہ مطلب اگر آپ کا کوئی پروجیکٹ ہو تو آپ یہ چارٹ ہے، اور اس چارٹ کے مطابق آپ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو کر لیں ڈسٹریبیوٹ، اور جو ایکٹیویٹی ہوتی جائے اس کو ڈن کرتے جائیں، اور جو ابھی تک نہیں ہوئی اس کو کراس کریں اور دیکھیں یہ کیوں نہیں ہوئی، اس کی کازز کیا ہے نہ ہونے کے، یعنی کہ آپ چارٹ کے پوائنٹس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی باقاعدہ اس نے یہ چارٹ بنایا تھا اور یہی اس کی اچیومنٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس چارٹ کے مطابق اگر کام کیا جائے، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو ہے وہ پروفینشی جو ایفیشنسی ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اگلا ہے فرینک اینڈ لیلین گلبریتھ۔ فرینک اور لیلین گلبریتھ یہ ہسبینڈ وائف تھے دونوں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی اسٹرانگلی سپورٹ کیا تھا ٹیلر کے آئیڈیاز کو۔ ٹیلر نے وہی بولا نا کہ ایفیشنسی بڑھانے کے لیے سائنٹیفک طریقہ یوز کیا جائے، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی یہی تھا۔ یعنی یہ بھی بہت زیادہ جو ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے خلاف تھے، ٹائم ویسٹ یہ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے انٹرسٹ کیا کہ ویسٹڈ موشنز ان ورک، یعنی وہ ساری چیزیں جو ہماری جو ویسٹیج ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے مطلب جیسے اب میں کر رہی ہوں، اب مجھے ایک کام کرنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، تو اگر میں بیٹھی ہوں اسٹڈی کرنے کے لیے، 1 منٹ بعد مجھے یاد آیا میں نے پینسل نہیں لی، پھر میں اٹھی ہوں جا کے پینسل لے کے آئی ہوں، 2 منٹ بعد مجھے یاد آیا اچھا میں نے فلاں نوٹس بنانے تھے تو کاپی نہیں لے کے آئی تھی، پھر میں کاپی لے کے، تو کہتے ہیں کہ جو فضول قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے کام کی ایفیشنسی کو کم کر دیتی ہے، پھر ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ کام سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ اگر ہم جو ہیں وہ یہ جو مختلف قسم کی ریلیونٹ ایکٹیویٹیز ہیں نا، اگر ان کو کم کر دیا جائے تو ایفیشنسی جو کام کی ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اور انہوں نے یہ جو آبزرو کیا تھا کہ جو بریک لیئرز ہیں اینڈ سائڈ، انہوں نے کہا کہ تقریباً 18 سے 5 موومنٹ جو ہیں وہ کم کی جا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ جو کام کر رہے تھے نا مزدور اینٹیں اٹھانے والے، ان سے انہوں نے یہ چیز آبزرو کی تھی کہ اگر ہم ادھر ادھر کی فضول ایکٹیویٹیز کو کم کر دیں تو جو ہے وہ ہمارا جو ایفیشنسی ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اور انہوں نے ان کا کہنا یہی تھا، 2 چیزیں تھیں ان کی، کہ ہم جو ہے وہ سائنٹیفک مینجمنٹ کے اصولوں کو اپنائیں، یعنی کہ ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی۔ ان کا یہ تھا کہ ٹائم کو فکس کرو اپنے کام کے لیے، اور موشن جو ہے وہ کم سے کم کرو، جو کام کرنے لگے اس کے لیے جن چیزیں ضرورت ہے پہلے سے لے کے بیٹھو، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی طرف سے کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی پیش کی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ ورکرز کی پرسنالٹی اور ان کے نیڈس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اگر یہ کام کر لو گے تو آپ کام کی ایفیشنسی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ آپ ان کے نیڈس کو سمجھو گے، نیڈس کو سیٹسفائی کرو گے، ان کو کسی قسم کی پچھلی پریشانی نہیں ہوگی، گھر سے وہ سیٹسفائڈ ہوں گے، ان کی نیڈس پوری ہو رہی ہوں گی، تو وہ آپ کے لیے اچھے سے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرینک اور لیلین گلبریتھ کا ویو تھا۔ اگلے ہے جو ہے وہ میکس ویبر۔ میکس ویبر نے کیا دیا تھا؟ تھیوری آف بیوروکریسی۔ تھیوری آف بیوروکریسی اس نے پیش کی، اور اس نے یہ کہا کہ مطلب بیوروکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیورو کا مطلب ہوتا ہے ڈیسک، اور کیونکہ اب ہم بیوروکریسی ہمارے ملک میں بھی تو بیوروکریسی کا ہم دیکھیں یہ کہتے ہیں جو ٹیبل ورک ہوتا ہے، موسٹلی ٹیبل ورک، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تھیوری آف بیوروکریسی انہوں نے دی کہ جس میں باقاعدہ ایک سسٹم ہونا چاہیے کام کرنے کا، ایک ہیرارکی ہونی چاہیے کہ اوپر ایک مطلب ہائی لیول کا ایک بندہ ہو، اس کے نیچے بندے ہوں جن کو وہ کنٹرول کر رہے ہوں، اور ایک باقاعدہ طریقے سے انیجمنٹ ہونا چاہیے کنٹرول کا، ان کا یہ کہنا تھا۔ یہی ہیرارکی ہے نا ہمارے بیوروکریسک سسٹم میں بھی، اوپر ایک کس لیول پہ ایک ہائی لیول کا آفیسر ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے آفیسرز ہوتے ہیں، پھر اس سے تو یہی چیز وہ کہتے تھے کہ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے جو جنرل کریکٹرسٹکس بتائیں بیوروکریسی کی، وہ یہ تھی کہ ہیرارکی آف اتھارٹی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد امپرسنلٹی ہو کہ یعنی کسی ایک کو فیور نہیں کیا جا رہا، پھر اس کے بعد ریٹن رولز اینڈ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، یعنی جو کام آپ پروسیجر کرنے چاہیے اس کے رولز جو ہیں، جو اس کام کو کرنے کی پالیسیز ہیں وہ ریٹن ہونی چاہیے۔ اگلا ہے کہ پروموشن بیسڈ آن اچیومنٹ، کہ کامیابی اور پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے پروموشن دیا جائے، کسی کو جو ہے وہ فیور نہیں دینی، ٹھیک ہے، جو جس طریقے سے کام کر رہا ہے آنیسٹلی اس کو اس کی اچیومنٹ کے حساب سے پروموشن دیا جائے۔ اسپیشلائزڈ ڈویژن آف لیبر، کہ آپ اسی بندے سے کام کرواؤ جس کو وہ کام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ ایفیشنسی، یعنی ایفیشنسی پہ فوکس کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے جو مین انہوں نے بتائیں۔
کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ جو بیوروکریٹک سسٹم ہونا چاہیے۔ اگلا جو انسان تھا وہ ہے ہنری فوئل، اور یہ ہمیں لاسٹ کلاسیکل ویو کے اور ان کو فادر آف ماڈرن مینجمنٹ تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک فرینچ انڈسٹریلسٹ تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک بک انہوں نے لکھی 1916 میں جنرل ایڈمنسٹریشن پہ، ٹھیک ہے، یہ فرینچ میں لکھی گئی تھی، اور انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ایک انڈسٹریل ورک میں، ان کو جو ہے وہ 6 پارٹ میں گروپ کیا۔ کہتے ہیں ایک پروڈکشن ہوتی ہے، ایک کمرشل ہوتی ہے، ایک فائنینشیل، سیکیورٹی، اکاؤنٹنگ اور مینیجریل، یہ سارے فنکشن ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ جیسی بات اس میں پروڈکشن بھی کہیں نہ کہیں کام بھی ہو رہا ہوگا، اس کو کمرشل بھی کرنا ہوتا ہے، جیسی بات اس کو ایڈورٹائز بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے فائنینشیل ریسورسز بھی دیکھنے ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے سیکیورٹی بھی دیکھنی ہے، اکاؤنٹنگ بھی دیکھنی ہے، یعنی حساب کتاب بھی لگانا ہے، اور مینیجریل بھی حساب کتاب ہوتا ہے کہ سر آپ کو مینیج بھی کرنا ہے، اس کو گائیڈ کرنا ہے، لوگوں کو لیڈ کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 6 کام ہوتے ہیں کوئی بھی کام کو کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان 6 کاموں کو کرنے کے لیے انہوں نے اپنے 14 پرنسپلس دیے کہ یہ 14 اصول ہیں، ان پہ کام کرتے ہوئے یہ 6 کے 6 کام جو ہیں وہ اچھے سے ہو سکتے ہیں، یہ 14 اصول۔ اور انہوں نے 14 اصول دی۔ سب سے پہلا تھا ڈویژن آف ورک، کہ کام کو بانٹ دیا جائے۔ اگلا تھا اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی، یعنی کسی اتھارٹی ایک بندے کے پاس ہو اور اس نے رسپانسبلٹی سارے لوگوں کو دینی ہے، یعنی کہ اتھارٹی اور رسپانسبلٹی والا سسٹم ہونا چاہیے۔ اگلی چیز تھی کہ ڈسپلن ہو، ایک ڈسپلن سے کام ہو رہا ہو، سب کو پتا ہو کہ جس کام کے لیے مجھے بولا گیا میں نے وہ کام کرنا ہے، ایک ڈسپلن ہے، ایک ورک اورینٹیڈ ماحول ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے، یعنی کہ سپیریئر ایک ہونا چاہیے، کمانڈ ایک بندے کے ہاتھ میں ہو، وہ سب کو آرڈرز دے رہا، سب اس کے نیچے ہو، یہاں پہ جیسے انہوں نے یہاں پہ ایک سینئر مینیجر اور اس کے نیچے اسسٹنٹ، اور پھر اس کے نیچے ورکرز ہو سکتے ہیں۔ اگلی چیز انہوں نے جو بتائی وہ ہے یونٹی آف ڈائریکشن، ٹھیک ہے، کہ سب کو ایک پلان ہو، سب کا ایک ہیڈ ہو، اور وہ سب کو مقاصد دے رہا، تو مقصد اگر سیم ہوگا، ڈائریکشن ایک ہوگی تو چلنا آسان ہوگا۔ اگلی چیز جو انہوں نے بولی وہ تھی سب آرڈینیشن آف انڈیویجول انٹرسٹ ٹو دا جنرل انٹرسٹ۔ تو کہتے ہیں کہ جو انڈیویجول کا انٹرسٹ ہے وہ جنرل انٹرسٹ کے انڈر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آرگنائزیشن کا مفاد ایسا ہو کہ اس میں لوگوں کا فائدہ نہ ہو، اور ایسا ہو کہ یا جو لوگوں کا مفاد ہے وہ اپنے مفاد کے چکر میں آرگنائزیشن کا مفاد بھول جائیں۔ اگر گول کو اس طریقے سے سیٹ کیا جائے کہ جس میں آرگنائزیشن کا بھی فائدہ ہو اور جنرل لوگوں کا بھی فائدہ ہو، پھر وہ آرگنائزیشن اچھے سے چل سکتی ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے جنرل اپنے انٹرسٹ کو جو ہے وہ اپنی آرگنائزیشن کے انٹرسٹ سے اوپر نہ رکھے۔ اگلی چیز انہوں نے جو بولی وہ ہے ریمنریشن، یعنی کہ پیمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ فیئر ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا امپلائی آپ سے سیٹسفائیڈ ہو، اگر ایسا ہو تو آپ کا امپلائی آپ کا 100% دے گا۔ اگلی چیز جو انہوں نے بولی وہ تھی سینٹرلائزیشن، کہ آپ سینٹرلائزیشن کا ماحول، یعنی کہ سینٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک پرسن کے ہاتھ میں ساری اتھارٹی اور سارے اس کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اسکیلر چین، کہ ایک چین آف کمانڈ ہونی چاہیے، یعنی اوپر ایک سپیریئر کام کر رہا ہے، پھر اس کے نیچے اس کو جو ہے وہ جواب دینے والے 3 اس کے جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ مڈل مینیجر ہیں، اور اس کے نیچے پھر ورکرز کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک چین آف کمانڈ ہونی چاہیے کہ کون کس کو جواب دے گا، کون کس کو گائیڈ کر رہا ہے، کون کس کو جو ہے وہ آبزرو کر رہا ہے، ایک چین آف کمانڈ ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک آرڈر ہونا چاہیے، ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، کہ ہر چیز ہر انسان وہیں پہ ہو جہاں اس کو ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جی کام کا ٹائم ہے اور لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں، نہیں، ایسی کسی قسم کی ڈسٹریکشن نہیں ہونی چاہیے، ایک آرڈر ایک ترتیب ہونی چاہیے۔ اور چیز انہوں نے بولا کہ ایکویٹی ہو، جسٹس اور فیئر ہو، ہر مینیجر جو ہے وہ اپنے ہر پارٹ اس کا جو ہے وہ اپنے سارے ورکرز کے ساتھ فیئر ہو، ہر چیز کو پراپرلی مینیج کر رہا ہو ایکویٹی کے ساتھ، فیور نہیں کرنی کسی کے ساتھ۔ اس کے بعد اسٹیبلٹی آف ٹینیور آف پرسنل، یعنی کہ آپ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں سیٹسفیکشن ہو، انہیں یہ سیٹسفیکشن ہو کہ ہمیں بلا وجہ کسی بھی فضول بات پہ کبھی بھی جاب سے نکالا نہیں جا سکتا، یعنی کہ انہیں یہ فیل کروایا جائے کہ وہ سیکیور ہے ان کی جاب، اور وہ سیکیور ہے کام کرتے ہوئے۔ اگر یہ چیز انہیں کو اسٹیبلٹی ہوگی تو وہ آپ کے لیے 100% دیں گے۔ اگر ایک انسان جس ہر وقت ڈر لگا رہے یا مجھے بھی کسی بھی وقت کام سے نکالا جا سکتا ہے، تو پھر وہ کام آپ کے لیے کبھی بھی وہ کھل کے کام نہیں کر سکے گا۔ اگلی چیز ہے کہ انیشیٹیوز، کہ آپ مطلب اپنے ورکرز کو اتنا ماحول دو کہ وہ اپنے نیو آئیڈیاز اگر کام کو لے کے ہیں تو ان کو انٹروڈیوس کروا سکیں، ان کو امپلیمنٹ کروا سکیں، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگی آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی۔ اور اگلا ہے کہ اسپلٹ دی کاپس، کہ یونین از اسٹرینتھ، یعنی کہ ٹیم ورک والا ماحول بناؤ، اکیلے کام کرنے سے جو ہے وہ ایفیشنسی نہیں بڑھتی، مل کے کام کیا جائے۔ تو یہ مین اس کے جو 14 پرنسپلس تھے انہوں نے جو دیے۔ اور اب ہم اوور آل اگر دیکھیں کہ جو پورا کلاسیکل اسکول کے جتنے ہم نے 8 لوگوں کو پڑھا اور 8 لوگوں نے اس پہ بات کی کہ یہ ہونا چاہیے، تو ان سب میں جو مین ایک بات تھی وہ کیا تھی، یا جو مین فوکس پوائنٹ تھے وہ کیا تھے؟ تو سب سے پہلے تھا دا ٹاسک آف ایڈمنسٹریشن از ناٹ پولیٹیکل بٹ ٹیکنیکل، یعنی کہ کلاسیکل پوائنٹ آف ویو کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پولیٹیکلی نہیں چلانی، سیاست نہیں کرنی، بلکہ ٹیکنیکلی چیزوں کو چلانا ہے، ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز پہ زور دیا، انہوں نے سب سے زیادہ زور دیا میتھڈ پہ اور مٹیریل پہ، ہیومن ایلیمنٹ کو انہوں نے اگنور کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ بس کسی بھی طریقے سے ہر وہ طریقہ اپنایا جائے جس سے پروفٹ بڑھے،
ٹھیک ہے. انہوں نے جو مطلب اٹ ٹریٹڈ پیپل ایز کاگز ان دا مشین، یعنی کہ انہوں نے انسان کو جو ہے وہ ایک مشین کے اندر جس طرح ایک پرزا ہوتا ہے نا ایسا یوز کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ انہوں نے ہر اس ٹول کو، ہر میکینکس کو اس طریقے سے یوز کیا کہ بس کچھ بھی ہو جائے، انسان کی فکر نہیں کی انہوں نے کہ مطلب کہ یار مطلب وہ کام کرتے ہوئے خوش بھی ہے کہ نہیں یا نہیں. انہوں نے کہا ہے ہر اس ٹیکنیک کو یوز کیا جائے جس سے پروفٹ بڑھے، کیونکہ ان کا مین فوکس سب کا ایک ہی چیز کا پہ تھا، وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے پروفٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. فوکس واز انکریز پروڈکٹیوٹی، یعنی ان کا مین فوکس ایک ہی چیز پہ تھا کہ پروڈکٹیوٹی کس طریقے سے بڑھانی ہے. انہوں نے ہیومن جو سورس ہے یا انسان کی جو اپنی فیلنگز ہے اس پہ جو ہے زیادہ فوکس نہیں کیا. تو یہ ان کے اوور آل مین فیچرس تھے. تو آج ہمارا کلاسیکل ویو پوائنٹ ختم ہو چکا ہے. نیکسٹ ہم پڑھیں گے ہیومن ریلیشن اپروچ، یعنی ہر جو ایک ویو کے بعد دوسرا ویو آیا ہے نا وہ پچھلے کے خلاف ہی آیا ہے. پچھلے میں جو کمیاں تھیں اس کی وجہ سے نیا ویو پوائنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ پچھلے میں ہم نے پڑھا کہ انسان کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا تھا، تو اس دیکھیں اب اس کی ریئیکشن میں جو ہے وہ ہیومن ریلیشن اپروچ ایک سامنے آئی. اب اس میں کیا تھا، اس کے کنٹریبیوٹر کون کون سے تھے، یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تو ہوپ تو کہ آپ آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا واٹس ایپ گروپ موجود ہے اس سبجیکٹ پہ، وہاں پہ بھی آپ مجھ سے ڈیٹیل میں پوچھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے. اس کے بعد اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے اور سب جو ہے وہ ان لیکچر سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے علاوہ اگر چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب مسٹ کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے اور آپ کے کوئی بھی لیکچرز مس نہ ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.